ڈاکٹر صاحب ذرا آپ پہ آ جاؤ نا، پھر میں ذرا بلوچستان پہ بھی جانا ہے. یہ اتنے اگر آپ لوگ بھی سنسیئر ہیں تو کیوں نہیں 26 میں وعدہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم یہ کریں گے، 27ویں میں وعدہ کیا، کیوں آپ ہٹے؟ کس کے پریشر پہ آپ ہٹے؟ مالک صاحب سب سے صرف اس لیے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے تھی، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو رگڑنا چاہتی تھی، اس پاور پالیٹکس میں عام آدمی کو بھول گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے مالک صاحب کہ اٹ شوڈ بی کلیئر کہ بلدیاتی سسٹم نئے صوبے بنانے کے یا جو ہم انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں اس کا نیم البدل نہیں ہے. بلدیاتی سسٹم کتنا ہی پاورفل آپ پاکستان میں لے آئیں، وہ پھر بھی ان تقاضوں میں پورا نہیں اترتا جو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ یا انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ وچ از پاورفل. کیونکہ جب آپ وسائل کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ either or نہیں ہے، وہ تو اس میں بھی ہوگا، اس میں بھی پھر آپ کی آبادی، جیسے بھی مفتاح صاحب بتا رہے ہیں کہ کہاں کتنا کتنا پیسہ گیا، پھر آپ کی جو آبادی ہے اس کے پروپورشن سے اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو یا چھوٹے صوبے کو وسائل ملیں گے اور وہ وہاں پہ خرچ ہوں گے. تو لہٰذا یہ بحث تو میں سمجھتا ہوں کرنی ہی فضول ہے کہ جی بلدیاتی سسٹم سٹرونگ کر لیں، صوبوں کی ضرورت نہیں ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. تو نظام میں چینجز چاہیے نا؟ بالکل چاہیے. میں کراچی فیڈرل ٹیریٹری ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ آپ کے خیال میں یہ کراچی کروں اس بات کراچی کے بارے میں وفاق میں آ رہا ہوں، لیکن یہ بس یہ میں کنکلوڈ کر دوں کہ میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں کام ہوں گے اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتے ہیں. وہ صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں بحث و تمیز اور تفرقہ اور آپس میں انتشار جو ہے وہ کم ہونے کے چانسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں سسٹم میں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی، جو مرضی کر لیں آپ، صوبے بنائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں، اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہو سکتا اور جو سسٹم میں نقائص موجود ہیں یہ جوں کے توں رہیں گے. باقی یس اور نو میں اس بات کا جواب دینا کہ کراچی کو ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ بنایا جائے، میرا خیال ہے کہ آپ کسی ایک شہر کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک یکساں اور مساوی نظام بنانا پڑے گا پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیے کہ اگر وہاں آپ نے بہتری لے کے آنی ہے تو وہ پھر یہ لگے. کراچی کی ایک پیکیولر حیثیت ہے نا، آپ کی پورٹ وہاں ہے، اکنامک آپ کے ریونیوز ریسورسز، جن کو اگر پورٹ کی انکم کو ٹیکنیکلی کراچی کی انکم گننا تو غلط ہے نا، پورے پاکستان کی امپورٹ ہو رہی ہے اور کل کو آپ کہتے ہیں یہ کراچی کی کمائی تو ٹیکنیکلی اس وقت نہیں ہے نا پورے. اور جو ہماری منسٹری ہے میری ٹائم افیئرز وہ فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی ہے. آپ کے خیال میں از اٹ اے گڈ آئیڈیا کہ فیڈرل ٹیریٹری ہو کراچی؟ دیکھیں کراچی کو اگر فیڈرل ٹیریٹری بنانے سے یہ جن مسائل کا ذکر ہو رہا ہے اگر یہ حل ہو سکتے ہیں، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ حل ہو سکتے ہیں، تو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں آپ کو سر مار رہے ہیں یار؟ جی مفتاح. 1000 میل دور بیٹھے ہوئے لوگ کراچی کا درد رکھیں گے اور وہ جا کے کراچی کے کراچی والوں کا جتنا درد کراچی والوں نے رکھا وہ بھی نظر آ رہا ہے سر. وہ ایک سیکنڈ کراچی میں بیٹھے نا یہ ایک سیکنڈ ادھر رک جائیں بھائی جان. اس وقت کراچی کے اوپر تمام اختیار ان لوگوں کا ہے جن کو کراچی سے ووٹ ہی کوئی نہیں پڑتا. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کراچی والے نہیں کر رہے اپنے ساتھ. جب 2018 جب 2018 آپ کے بقول 100% جینوئن الیکشن تھا جی، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کراچی میں کیا تو میں بالکل بہت اچھا سوال ہے نا، یہی تو میں پہلے بات کر رہا تھا. آپ کا نظام اس وقت جو ہے اس میں عوام کی زندگی بدی، آپ کے نوجوانوں سمجھنے کی چیز ہے. آپ کی روز مرہ زندگی بہتر کرنے کی تمام ضروریات جو ہیں، پانی کس نے لینا ہے، نکاسی آپ کس نے دینی ہے، سڑک کس نے بنانی ہے، اسکول کس نے چلانا ہے، ہسپتال کس نے کرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں صوبائی اختیار میں. کراچی کی مقامی حکومت کے یا کراچی کا الیکٹ ہوئے ہوئے ایم این اے کے پاس صفر اختیار ہے یہ سب کام کرنے کے لیے. یہ تمام کا تمام اختیار جو ہے وہ سندھ کی پروونشل. پھر تو علاج نہیں ہے، بہترین نہیں بھائی، یہ بحث ہی ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی کی لڑائی. ایک آخری جملہ نہیں بھائی، بہت سادہ سی بات ہے. کراچی ٹھیک کرنا ہے، اختیار کراچی والوں کو دو. کہتے ہیں کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں، آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مالک بھائی یہ بہت احترام کے ساتھ اسد صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، آئیڈیلی بات ٹھیک کر رہے ہیں. ہماری سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ہماری سچویشن یہ ہے کہ اگر میں وفاق سے کچھ 18 امینڈمنٹ کے بعد کچھ پیسے مانگتا ہوں نا، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، روڈ پہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ڈیویزبل پول میں تمہاری صوبائی حکومت کو دے دیا، یا اس سے مانگو آپ. اور اس کو پتا ہے اس صوبائی حکومت کو کہ اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے وہاں پر. اگر پورا کراچی اور پورا حیدرآباد ایک بھی ووٹ نہ دے اس کی حکومت ختم نہیں ہو رہی نہ. ٹھیک ہے، اب میرے پاس اس کو 18 سالوں میں اگر ان کو ٹھیک ہونا ہوتا تو وہ ٹھیک، میں اس سے ہوپ لیس ہو چکا ہوں.
بہت یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میری ایک سچویشن ہو گئی نا, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی مجھے تو کوئی بھی سولوشن آپ دیں, مجھے ان کے کلچز سے نکالیں. ایک ڈیسپریٹ, میں آئیڈیل بات نہیں کر رہا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر ہو سکتا ہے کہ وفاق کو کل میں کہوں آپ نے لے لیا ہمیں, تو یار آپ ہمیں وہ اس وقت یہ نہیں کہہ پائیں گے, پیسہ تو مل جائے گا, پیسا تو مل جائے گا, ہم کچھ کریں گے وہاں پر, اس وقت وہ یہ نہیں کر پائیں گے. اس میں دو باتیں, اس میں میں دو باتیں کروں. ہمیں امید ہی ہے نا یہاں سے, بجائے کہ امید کے مصطفیٰ بھائی اختیار اپنے ہاتھ میں لے میں کہہ رہا ہوں یہ آئیڈیل بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ آئیڈیل بات ہے, لیکن ورس کم ٹو ورس, میں کہہ رہا ہوں ورس کم ٹو ورس, اگر کوئی نہیں مانتا تو بھائی اتنے امپورٹنٹ صوبے کو, جس سے جگہ شہر کو جس سے آپ کی پورے پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے, اس کو کسی اس طرح کی پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. آپ کا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے اس صوبے اس شہر کے ذریعے.